والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم. عزیزان محترم، میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے بعد روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے. تو روزہ جسے عربک میں صوم بولتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے باز رہنا، یعنی چھوڑنا، سیدھا ہونا، اور اس کے لیے خاموشی کو بھی صوم کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آیا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی میں نے آج رحمان کے لیے روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی، کیونکہ اس میں کلام سے بات رہنا ہے. حضرات محترم، تو یہ سب لغوی معنی تھے. اب اصطلاحی معنی دیکھیں. اصطلاحی شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ جل شانہ کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے، جمع کرنے سے یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے اپنے آپ کو روکے رہنے کا نام صوم ہے. اور یہ کتب فقہ میں یہ اصطلاحی تعریف ہے. اور عزیزان محترم، اب یہ میں بتاتا چلوں کہ روزہ فرض کب ہوا. یہ بنیادی مسائل ہیں جو بتانا ضروری ہے کہ روزہ کب فرض ہوا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، روزہ اعلان نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا. 10 شوال 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے. اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے. یعنی اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 2 خاص باتوں کا ذکر فرمایا. اول یہ کہ عبادت صرف مولا عبادت جو ہے صرف فرض ہے وہ مومنوں پر، ساتھ ہی ساتھ کہ یہ روزے یہ عبادت ہے اور یہ فرض ہو چکے ہیں. برادر اسلام میں اور بات بتاتا چلوں، یہ جو روزے ہیں تفسیر کبیر میں، تفسیر احمدیہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے. یہ روزے صرف ایسا کوئی نہ کہے کہ یہ صرف روزے امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں. یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امتی پر روزے فرض ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض رہا. بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے. اور اب میں آپ کو روزے کے کچھ مختصر فضائل میں بیان کر دوں. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس رمضان میں اللہ جل شانہ فرمایا مگر روزہ کیوں؟ کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے. اور روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ کہ اسے افطار کرتے وقت ملتی ہے، اور دوسری
خوشی وہ جب اپنے رب کے وقت اپنے رب سے ملاقات کرے گا. سبحان اللہ. عزیزان محترم، یہ روزے دار کی فضیلت ہے. دوسری فضیلت میرے آقا علیہ الصلوۃ یوں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. الصوم لی وانا اجزی بہ، اس جملے کا مقصود و منشا یہ ہے کہ وہی عبادت مقبول ہے جس میں ریا دکھاوا نہ ہو، اور تمام عبادتیں اپنی ایک ظاہری حال رکھتی ہے. نماز پڑھنے والوں کو آپ نمازی کہہ سکتے ہیں، حج کرنے والوں کو آپ حاجی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جہاد کرنے والوں کو آپ مجاہد کہہ سکتے ہیں. لیکن روزے کا کوئی خاص ظاہری حال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ پوشیدہ ترین عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. بس یہ بندے کی طرف سے اللہ جل شانہ کو معبود حقیقی تسلیم کرنے کا نہایت اعلیٰ عمل ہے، اور اس لیے کہ اس عمل کو صرف بندہ اور خدا جانتا ہے، اسی وجہ سے اللہ اس کا خود بدلہ دیتا ہے. بعض روایت میں ہے کہ اللہ خود اس کا بدلہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا کی دوسری حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں روزہ نصف صبر ہے. روزہ نصف صبر ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کا سونا عبادت ہے. ماشاءاللہ، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کا عمل مقبول ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، یہ روزے کے مختصر سے فضائل ہیں، اور میں بتاتا چلوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے، روزے دار جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو کی لپیٹیں آئیں گی. سبحان اللہ. جنت کا ایک دسترخوان ان کے سامنے رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، وہ سب عرش کے سائے میں ہوں گے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سے روزے کی فضائل ہیں، اور میں کچھ بنیادی مسائل بیان کر دوں کہ روزہ کی جو بنیادی مسائل ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رمضان میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں. تو حضرات اگر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ انجیکشن لگوانا ہو تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دوسری بات، بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے کہ نہیں؟ لگا سکتے ہیں. سر میں تیل لگا بھی سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، اسے روزے میں کوئی مذائقہ نہیں. اصل روزہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ حلق سے نیچے کھانے پانی کی کوئی چیز جو چنے کے برابر ہو وہ چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے مشابہت کر لے تو اس وجہ سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جسے روزے ٹوٹتے ہیں. رہی بات روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا. ایک صاحب نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں اگر میں جھوٹ بولوں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرات یہ بتاؤں کہ روزہ تو ویسے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں ہو یا کسی اور حالت میں ہو حرام ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام ہے، چاہے روزے کی حالت ہو یا کوئی بھی حالت ہو. ہاں، روزے کی حالت میں ان تمام برائیوں سے حتیٰ کہ مکروہ ہاتھ سے بھی بچنا ضروری ہے رمضان کی حالت میں. اور اس لیے کہ رمضان میں، ہاں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا حضرت یہ بتائیں کہ رمضان میں شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ ہر برے عمل کا اشارہ شیطان کی طرف کرنا چاہیے، ہر برے عمل کی نسبت شیطان کی طرف کرنا چاہیے. صحیح بات ہے، لیکن انسان 11 مہینے تک شیطان کی جب پیروی کرتا ہے اور اس کے عادی بن جاتا ہے تو وہی عادتیں رمضان کے مہینے میں بھی ابھر کر کے آئی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ
اکثر سے اکثر لوگ رمضان میں مسجد کی طرف آتے ہیں. بہت سے بڑے بڑے جاہل جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو لیکن رمضان میں ماشاءاللہ مسجد ہماری بھری رہتی ہے. تو یہ شیطان قید ہونے کا ایک سب سے بڑی دلیل ہے. تو حضرات محترم یہ کچھ بنیادی مسائل تھے جو ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے. اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے روزے کی حالت میں رمضان میں خاص طور سے زکوٰۃ دینا پسند کرتے ہیں. تو نہیں، زکوٰۃ جب آپ پر فرض ہو جائے آپ زکوٰۃ دیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کسی اور کا مہینہ. بس اسی مختصر سے گفتگو کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.